ڈل جائے، باقی چیزوں کو بعد میں انجوائے کیجیے گا۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں بخش دوں گا۔ مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مانگ لیجئے، بھی مانگ لیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور باقی دن رات گناہ کرتے ہیں، چلے اپنا ایک دن کا گناہ کو یاد کریں، چلیے اب ایک رات کا کوئی گناہ یاد کریں اور کہیے اللہ مجھے ان دونوں گناہوں کے وبال سے بچا لے۔ پھر اس طرح آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا، جو معاف نہیں کرتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ خود سے پوچھئے، کیا میں رحم کرتی ہوں؟ ماسی پہ رحم کرتی ہوں؟ ایک پلیٹ اس کی ٹوٹ جائے میں کہتی ہوں تمہاری تنخواہ میں سے کاٹ لوں گی، چھٹی کر لیں ہم اس کے پیسے کاٹتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ معاف کیجیے، آج یہاں بیٹھ کر ساری ماسیوں کو معاف کیجیے۔ پھر اسی طرح ایک روایت آپ نے فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صرف مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، بیٹھے ہیں کبھی؟ الحمدللہ ایسے بہت سارے حلقے آپ کو ملتے رہتے ہیں اگر آپ واقعی علمی مجلسوں میں آتے جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے وقت میں آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، یعنی آواز دینے والا کوئی فرشتہ، کیا کہتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں، تو نیکیوں کی محفلوں کو ڈھونڈا کرے، وہاں آ کے بیٹھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی حدیث سے موقع نہیں ہے، لیکن وہی طویل حدیث، کچھ فرشتے گھومتے ہیں اور ادھر ادھر، اور پھر اللہ کو جا کے رپورٹ دیتے ہیں کہ وہاں کچھ بندیاں تیری بیٹھی تیرا ذکر کر رہی تھیں، جنت مانگ رہی تھیں، جہنم سے بچ رہی تھیں، تو اللہ کہتا ہے جاؤ میں سب کو معاف کیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہ ایک ایسا تھا جس کی کوئی نیت نہیں تھی، وہ تو ایسے ہی کسی سہیلی کے ساتھ آ گئی، آپ کی زبان میں سنا رہی ہوں، وہ نہیں اس نیت سے آئی تھی، اس کی تو نیت بھی کوئی اور تھی۔ اللہ کہتا ہے یہ محفل اتنی پیاری ہے کہ میں اس کی وجہ سے اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو دور کرتے ہیں؟ صحابہ کیسے نہ کہتے، فوراً بولے جی ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، ناپسندیدہ حالات میں وضو کرنا، الوضو عند المکارہ، مکروہ حالات یعنی سردی بڑی -20 -10، میک اپ کیا ہوا، کپڑے ایسے ہیں، بازو نہیں اوپر ہو رہے، وہاں جا کر وضو کیجیے، اللہ آپ الف بنتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ اور جب مشکل ہو رہا ہو تو مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، الانتظار بعد الصلاۃ الی الصلاۃ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس نام کو پڑھنے کے بعد یہ بھی سوچ لیجئے کہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص احتساب اور ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آنے والا رمضان آپ کو پتہ 99 ڈیز رہ گئے، حساب کر لیجئے، اللہ کو پتہ 99 ہوں گے کہ 100 ہوں گے۔ تو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ ابھی سے نیت کیجئے اس سال بہت اچھا رمضان گزارنا ہے۔ پھر اس طرح آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنا اور آدھی رات کو نماز پڑھنا گناہوں کو دور کرتا ہے، اور فرمایا حج گزشتہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث اگر عربی میں کوٹ کرتی نا تو یہاں لفظ آپ کو یعفو نظر آتا، مٹا دیتا ہے، پچھلے گناہ جیسے کیے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا حج یا عمرے کے طواف کے موقع پر حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام یعنی اس کو چھونا گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، خطائیں گر کر جھڑ جاتی ہیں اور انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جیسے صابن لگتا ہے تو میل چلی جاتی ہے نا۔ کتنا پیارا اللہ کا یہ نام ہے۔ پھر اس طرح ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا ایک خادم ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، ہم اس کو مارتے بھی ہیں، آخر اس کو کتنی دفعہ معاف کروں، کتنا کو معاف کروں؟ آپ خاموش رہے، ایک بار، پھر 2 بار، پھر تیسری بار، تو آپ نے فرمایا ہر روز 70 بار اپنے ملازم کو معاف کرو، اس سے درگزر کرو۔ چلیے جن کے گھروں میں ملازم ہیں ان کے اوپر رحم کیجیے۔ اسی طرح ابن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ تم نے سرگوشی کے متعلق اللہ کے نبی سے کس طرح سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا کیا تو نے فلاں اور فلاں برے کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ کیا کرے وہاں جواب، وہاں نہ نہیں ہو سکتی، وہاں تو سارے سکینرز کھل کے آگے، کہے گا جی کیے۔
پھر پوچھا جائے گا تو نے فلاں فلاں اور کام بھی کیے ہیں؟ وہ کہے گا جی۔ اس طرح اللہ سارے گناہوں کا اقرار کرائیں گے، پھر فرمائیں گے میں نے دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا، میں آج بھی اس کو بخش دیتا ہوں، یہ ہے الغفور۔ لیکن جب العفو ہوتا ہے تو کیسے؟ حدیث میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا، پلٹ آنے والا، اپنی اصلاح کر لینے والا، یہ تین چیزیں لکھ لیں، توبہ، پلٹنا اور اصلاح، اور یہ تینوں ترتیب آپ کو سورہ زمر کے آخری رکوع میں بھی ملتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر صاف فرما دیتا ہے۔ توبہ گناہ کرنے والے کے دل کو چمکدار بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے بیماری سے صحت ملے نا تو پھر اور ہی خوبصورتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خوب اچھے اچھے کھانے اور ٹونک بھی تو پیے ہوتے ہیں نا۔ اور وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیے کہ سیاہ دھبا پڑتا ہے گناہ پہ، پھر توبہ سے پھر مٹ بھی جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل دل صاف ہوتا ہے، اور توبہ نہ کریں تو سارے دھبے پڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کسی مومن کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، رنج پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے، کبھی آپ کے اپنی پن نہیں چبھ جائے آپ کے ہاتھ میں، تو اس حدیث کو یاد کیجئے۔ فرمایا مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں۔ پچھلا نام یاد کریے، ہاں، الفتاح۔ بہانے بناتا ہے ہمیں گناہوں سے نکالنے کے، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تم بیماری کو برا نہ کہیے، انجیکشن لگتا ہے برا نہ کہیے، ڈرپ لگتی ہے اٹس اوکے، بس کہیے اللہ گناہوں کے کفارے بنا دے۔ اور پھر وہ حدیث جس میں آپ کو سنا دیا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ بس دفعہ ہم بڑا بننا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ دبائیں گے، ہمارے حق ماریں گے، سوچیں گے ان کو نہیں آتا۔ تواضع اختیار کیجیے، آپ دیکھیں گے جتنی تواضع ہوگی اللہ آپ کا اتنا عزت کے ساتھ مقام بلند کریں گے۔ اور پھر وہ حدیث بھی یاد کیجیے کہ آپ نے فرمایا جس کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور 5 دفعہ دن میں وہ اس میں وضو کرے یا غسل کرے تو جسم پر میل رہے گا؟ کہا نہیں۔ کہا اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والوں کے اوپر گناہ نہیں رہتے۔ تو 5 وقت کے نمازی بنیے، یہ آپ کو اس نام سے عمل مل رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر سوتے ہیں۔ دعا کیجیے رات کو سونے سے پہلے گناہ نہ کریں، کیونکہ نہیں پتا کہ آپ کی آنکھ قبر میں کھلے گی یا اپنے ہی بستر پہ کھلے گی۔ جو راتوں میں مر جاتے ہیں دعا کریں اللہ میں سوتے میں نہ مرنا، اس طرح کہ توبہ نہ کریں۔ ہاں توبہ کر کے جائیں تو پھر تو پتہ بھی نہ لگے جب بھی جائیں، لیکن اپنے حصے کے کام کر کے جائیں، اپنی ادھوری چیزوں کو پورا کر کے جائیں۔ مراد یہ تھا کہ ذکر کر کے نہیں سوتے، وہ دن بھر کے گناہ اپنے اوپر لے کے سوتے ہیں اور برائیوں میں رہتے ہیں، ایسے جیسے کوئی غلاستوں میں سو رہا ہو۔ ایسا کرنا خود اپنے اوپر ظلم ہے۔ عمل کے نقطے خود نکال لیے، سب کھلے ہوئے دکھ رہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کی کسی کو پتہ نہ لگنے دیا، قیامت کے دن بھی اس کو محفوظ رکھیں گے اور پردہ پوشی کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے، اس کو نوٹ کریں، پارٹیز، ڈنرز، مہندیاں، اوبٹن، پہلے تو چھپ جاتا تھا، اب تو سنیپ چیٹ لے کے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ فرمایا جو رات کو گناہ کرے اللہ اس کا گناہ چھپا دے، کیونکہ وہ معاف کرتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے نا، مگر صبح ہو کر وہ خود ہی لوگوں کو کہتا ہے تمہیں پتا کل رات میں نے یہ کیا وہ کیا، اپنے منہ سے بول کر لوگوں کو بتانے لگے۔ رات گزر گئی تھی، اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا تھا، لیکن اس نے خود اپنا عیب کھول دیا۔ اللہم لا تجلنا منہم، ساری چیٹس ختم کر دیجیے، اپنے سارے ایسے سب شارٹس اور کلپس ختم کیجیے جو کل گناہوں کی نشانیاں بن کر رہیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا عفو درگزر، اگر اس کو ہم صرف ایک ٹاپک کے اندر دیکھ لیجئے تو عبداللہ بن ابی کا جیسا شخص جس نے آپ کو جسمانی، روحانی، قلبی ہر طرح کی تکلیف دی، حتیٰ کہ آپ کی پیاری بیوی کے اوپر تہمت لگائی، لیکن جب اس کی موت کا وقت آ گیا، مر گیا، تو اس کے بیٹے جو بڑے اچھے صحابی تھے عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کرتا مبارک دیا، نماز جنازہ پڑھا دی، اس کی قبر میں اترے، لعاب تک لگایا، تو کیا بچ گیا؟ نہیں بچا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یا اہل الکتاب، بے شک تمہارے پاس سے ایک ایسا پیغمبر آ گیا جو تمہارے لیے اور بہت ساری باتوں کو کھول کے بیان کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے درگزر کی مثال فتح مکہ، جان کے دشمنوں کو معاف کیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح ایک یادگار واقعہ جس میں آپ دیکھتے ہیں
کہ کس طریقے سے معافی کا معاملہ بنتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت ہندا مسلمان بھی ہو گئیں، اللہ کے نبی نے معاف بھی کر دیا، لیکن کہا میرے سامنے نہ آنا، جب تم میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ تو اتنا حوصلہ کہاں سے لائیں؟ یہ وہاں سے لانا پڑے گا جہاں سے اجر لینا ہے۔ کہا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرنے کی توفیق دے۔ جتنا زیادہ آپ اس کی کوشش کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ معاف کرتا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عافیت مانگیے۔ ابو بکر صدیق نے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا اس جگہ گزشتہ سال رسول اللہ کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، ابھی بات پوری نہیں کی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ سے درگزر اور عافیت کی درخواست کیا کرو، صلی اللہ العافیہ، کیونکہ یقین اور ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی، تو اللہ ہمیں بھی دے۔ آخر میں پھر اس نام سے دعائیں کیا ہیں؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جب معافی ہے تو دعائیں بھی بہت سی ہوں گی۔